فروا میری کزن تھی۔ ہم ساتھ اسکول میں داخل ہوئیں، دوستی پکی ہو گئی۔ اس دوستی کو ہم نے اسکول تک ہی محدود رکھا تھا کیونکہ گھر والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فروا کے گھر فون نہ تھا۔ جب اسے کسی سہیلی سے بات کرنی ہوتی میرے گھر آ جاتی۔ اس کی امی منع کرتی کہ تایا کے گھر نہ جاؤ، لیکن وہ ان کا کہا نہ مانتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ کہنے لگی مجھے آسیہ کو فون کرنا ہے۔ میں نے کہا فون ملا لو۔ اس نے ملایا، ادھر سے کسی لڑکے نے اٹھا لیا۔ اسے شرارت سوجی، بولی بات کر لو، تمہارا فون ہے۔ جب میں نے ہیلو کہا تو جواب میں لڑکی کی آواز سنی، گھبرا گئی۔ ان دنوں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی۔ میری گھبراہٹ سے وہ بہت محظوظ ہوئی۔ فون مجھ سے لے لیا، بولی یہ فاریہ ہے، بڑی ڈرپوک ہے، تم سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن فروا نے برا ماننے کی پرواہ نہ کی، بلکہ دیر تک اس لڑکے سے ادھر ادھر کی ہانکتی رہی۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول بن گیا، جب آتی فون ملا کر باتیں شروع کر دیتی۔ میں امی کو یوں نہ بتاتی کہیں اس کا آنا بند نہ کر دیں۔ امی پوچھتی تو کہہ دیتی کہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے۔ والدہ مجھ پر خفا بھی ہوتی، میں پرواہ نہ کرتی۔ فروا کی ہم نوا ہو جاتی۔ اس لڑکے کا نام شاہ رخ تھا۔ رفتہ رفتہ فروا سے اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اب تک اس معاملے سے دور ہی رہی، کہیں ناراض ہو کر میرے گھر آنا بند نہ کر دے۔ ایک روز اس نے کہا فاریہ، گھر والے میرے نام کی ڈاک کھول لیتے ہیں، میں ایک خط تمہارے پتے پر منگوانا چاہتی ہوں، جب خط آئے دھیان رکھنا۔ میں اسے اب منع بھی نہ کر سکی کہ کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ دراصل مجھے اس کی دوستی بہت عزیز تھی، یوں اس کے خط میرے نام آنے لگے۔ امی میرے خط نہ کھولتی تھیں اور مجھے دے دیا کرتی تھیں، میں وہ خط فروا کو دے دیتی، کبھی اس کا لفافہ نہ کھولتی، اس کی امانت سمجھ کر۔ خط اسلام آباد سے آتا تھا۔ امی سمجھتی تھیں میری اسلام آباد والی سہیلی زویا مجھے خط لکھتی ہے، کیونکہ پہلے وہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے فون کا تار فروا کے گھر کی طرف سے آتا تھا، جدھر اس کی کھڑکی تھی وہاں سے تار میں جوڑ لگایا جا سکتا تھا۔ فروا نے ایک سیٹ منگوا کر تار جوڑ کر اپنے کمرے میں ہمارے کنیکشن سے فون لگا لیا اور اسے اپنے الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ یہ بات اس نے مجھے بتا دی اور سماجت کی کہ روز شام کو 4 بجے تم اپنے فون کا پلگ نکال دیا کرو آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ شاہ رخ سے اپنے گھر پر ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ اس نے اس لڑکے سے اپنے طور پر لمبا سلسلہ چلا لیا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ شاہ رخ بہت اصرار کر رہا ہے کہ میں اسے اپنی تصویر بھیجوں، کیا کروں؟ میں نے کہا کسی اور کی بھیج دو۔ اس نے نہ جانے کس کی تصویر بھیج دی جو مجھے نہ دکھائی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی میری وہ کزن جس سے میں سچی محبت کرتی ہوں میری تصویر اس لڑکے کو بھیج دے گی۔ اگر جانتی کہ وہ یہ کرے گی تو کبھی اسے ایسا مشورہ نہ دیتی۔ فروا کا یہ سلسلہ چلتا رہا، گرچہ مجھے یہ سلسلہ پسند نہ تھا، لیکن اسے روک بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ ضد کی پکی لڑکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری دوستی کو چھوڑ سکتی ہے، شاہ رخ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک روز فروا نے کہا کہ آج میرے ساتھ اسکول سے تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کی دکان تک چلنا ہے۔ میں ہمراہ چلی گئی۔ دکان پر ایک پکے سن کا شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ یہی شاہ رخ ہے، فروا نے کہا۔